ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کنڈی صاحب، کل آپ کے صوبے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا پاور شو کیا، ایک جلسہ کیا. عمران خان صاحب کو جیل گئے 1 سال مکمل ہوا تھا. سوابی سے چیف منسٹر نے جو اعلان کیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے سٹیج سے گفتگو کی گئی ہے، میں اس کے کچھ جھلکیاں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا سے کوئی مارچ آتا ہے ٹورڈز اسلام آباد، ٹورڈز راولپنڈی، ٹورڈز اڈیالہ جیل، تو وفاق کیا کرے گا؟ وفاق کا نمائندہ کیا کرے گا؟ سنوائیں پروڈیوسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور. کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا، جو ملک کو لوٹ گئے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہمارا خون بیچا، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. نظریہ نہ ہی قید ہو سکتا ہے، نہ ہی ختم ہو سکتا ہے، نظریہ بڑھتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ حقیقی آزادی لینے تک بھی تحریک جاری رکھیں گے. عمران خان دیکھ لو، مبارک ہو تمہیں، تم نہیں ہو لیکن تمہاری عوام پہنچی ہوئی ہے. پوری ریاست مخالف ہے، یہ عوام بتا رہی ہے کہ ہم نے خوف کے بت بھی توڑ دیے. خان صاحب، ہم نے موت کا خوف بھی توڑ دیا. عوام نے دیا، اس عوام کی حکومت ہے، اس کا بھی دار و خلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں یہاں پہ بربلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور عدالتوں کو اعلان دیتا ہوں کہ آپ کی این او سی اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جوتے کے ڈور پہ رکھا ہے، بیچ پہ مت آنا. تمام مس کلندر ہونے دو. انشاءاللہ بیچ چوک پہ جلسہ ہوگا اگر این او سی نہیں مانو گے. کنڈی صاحب، خاصا کراؤڈ تھا سوابی میں، امپریسو جلسہ نہیں تھا؟ ہاں، ڈی سی اور پٹواری جب لے کے آئیں گے گاڑیاں اور بسیں تو ایسے ہی ہوگا. اچھا، ڈی سی اور پٹواری لے کر آئے تھے؟ بالکل، کھانا بھی ساتھ دیا تھا. تو پنجاب سے اتنے ہوتا ہے پولیٹیکل، دیکھیں پنجاب بہت سندھ سے قافلے آئے، بلوچستان سے آئے. دیکھیں حکومتیں جب جلسہ کرتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب آپ کی حکومت ہوتی ہے اور آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جلسہ فیصلہ نہیں کرتے. جلسے تو بہت اور جماعتوں کے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جب بکسے کا ٹائم آتا ہے تو ووٹ نہیں ہوتے. نہیں، جلسے تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو دیکھا، جو مسلم لیگ نون بھی کیمپین کر رہی تھی پنجاب میں، اس وقت ان کے جلسوں کا جلسہ کمپیریزن جب آپ جلسہ آپ کا، میں نہیں سمجھتا کہ کچھ چیزوں کا ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن بہت چیزوں کا جلسہ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جو اعلان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. نہیں، اگر کوئی مارچ آتا ہے ٹورڈز آئے گا تو دیکھیں. وفاقی حکومت بیٹھی ہے، انٹیریئر منسٹر صاحب جو ان کے بہت، ہمارے تو بھائی، ان کے بھی دوست ہیں بڑے قریبی، بہت سے ایشوز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ تو وفاقی حکومت اور انٹیریئر منسٹری کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پہلے اعلان تو کریں نا. تو آپ کا اس میں کیا کردار ہو؟ میں کیا کروں گا؟ میں نے بندے لے کے آنے. نہیں، اب وفاق کے نمائندے ہیں آپ، کچھ باتیں نہیں دیکھیں، وہ جو آغاز میں چلی تھیں کہ اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا تعاون نہیں کرتے وفاق کے ساتھ اور یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو گورنر راج بھی ہو سکتا ہے. ٹائم آئے گا تو ڈسکس کریں گے اس کو. نہیں، یہ آف دا ٹیبل ہے یہ بات کہ نہیں، کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے، یا یہ پاسبلٹی ہے؟ پاکستان میں ہر چیز کی پاسبلٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے. تو میں ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں چاہتا جو جس پہ آپ کل کہیں کہ جی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جیسے، لیکن میرا تو مشورہ ہے کہ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہ بنیں. کل حماد اظہر نے اسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگست کا آخری ہفتہ یا ستمبر کا پہلا ہفتہ خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ نکلے گا اور وہ پہنچے گا اسلام آباد. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ہونے دیں گے؟ آئے گا نا، تو جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. ٹائم بہت ہے ابھی. اس ساری صورتحال میں، اس تمام سیاسی لڑائی میں، اس گہما گہمی میں ایک بندہ مسنگ ہے جن کے سٹیٹمنٹس نہیں آ رہے. بلاول بھٹو زرداری کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک رائٹ ہے، وہ چھٹی کرے، بریک لے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ وقت جس وقت اتنی سیاسی گرما گرمی ہے، اس وقت پیپلز پارٹی جس کے ووٹوں پر مرکزی حکومت کھڑی ہے، اس کے چیئرمین غائب. نہیں، کیا کرے بلاول صاحب بتائیں سارے معاملے پر اپنا کیا معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہے، اس سب وقت سکون ہے. سب سکون ہے، معیشت ٹھیک چل رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، امن و امان ہے. نہیں دیکھیں معیشت، امن و امان یہ اور چیز. آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ ان کو آلریڈی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، امن و امان پہ بھی وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جس صوبے میں امن و امان خراب ہے، اب اس جو کے پی حکومت کا ہے، اور باقی آپ کہیں کہ جی سوابی کے جلسے کے مقابلے میں وہ جلسہ کرے، ابھی تو جلسوں کا سیزن ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ بلاول صاحب کراچی میں پہنچ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم جلسے کی بات نہیں کر رہے. اس وقت جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دے کر مرکز میں اقتدار دیا ہے، ان کے اہم ترین وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ
کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے ملک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں سپریم کورٹ میں تبدیلی ہوگی, اس کے بعد حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا. تو آپ کی جماعت کا اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس حکومت ہے, میں یہاں پہ گورنر ہوں, پنجاب میں کیا ہوتا ہے, وفاق میں کیا ہوتا ہے, ہمارا کوئی کنسرن اکتوبر آئے نہیں, آپ ابھی سے فائرنگ شروع کر دیتے, اکتوبر آئے سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہم وفاقی حکومت کے سپورٹر ہیں, وفاقی حکومت کو ہم نے ووٹ دیے ہیں, ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو اپنی مشاورت بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو اپنی پازیٹیو جو فیڈ بیک وہ بھی دیتے ہیں, اور ان کے مشکل وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو چیزیں پورنی صاحب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی نا کہ آپ لوگ کس معاملے پر کھڑے ہیں. کچھ معاملات ہیں جس پر نیئر حسین بخاری صاحب کا موقف جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, پارٹی کا ڈیفرنٹ موقف ہوتا ہے. کچھ معاملات ہیں چند صاحب کچھ اور کہتے ہیں, دیگر لوگ ابھی چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحادی نہیں ہیں. کس کے؟ نون لیگ کے. اتحادی اس وقت اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں تو باقی ایشوز پہ, میجورٹی ایشوز پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کیا ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کیا, بلز بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, مشکل فیصلوں میں بھی ان کو ہم نے سپورٹ کیا. دیکھیں ہم اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم ان کے کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں. سب سے مشکل فیصلہ جو انہوں نے اناؤنس کیا 15 جولائی کو, عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی سابق وزیر اعظم پر کرنے جا رہے ہیں, ہم تحریک انصاف پر آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس موو کرنے لگے ہیں پابندی لگانے کے لیے. یہ میرا خیال ہے شاید بہت مشکل معاملہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پہ نون لیگ کی اتحادی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس پہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں اس پہ کور کمیٹی یا CC کا اجلاس بلاؤں گا اور اس پہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی. اگر ڈیفینیٹلی PMLN کے دوستوں نے مشاور کی بات کی, کیونکہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ PMLN کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, ان کے ساتھ اگر انہوں نے بات چیت کی ہے تو وہ کور کمیٹی میں یا CC میں رکھا جائے گا, پھر فیصلہ کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیر بخاری صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیں اور چند صاحب دوسری اسٹیٹمنٹ دیں. نیر بخاری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ کنٹینس وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے غالباً خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے دیا تھا. پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے, نیر بخاری صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں اور جا کر ایک فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں. جہاں تک آپ چند صاحب کی بات کر رہے ہیں, چند صاحب کی بھی یہی بات تھی. آپ مجھے بتائیں, آپ کی اور میری لڑائی ہے سپریم کورٹ میں یا ایک عدالت میں ہم چلے جاتے ہیں, ہم دونوں کہتے ہیں یار تم لوگ تو دونوں سائڈ پہ ہو جو نا, وہ جو باہر تیسرا کھڑا ہے نا جو جھانک رہا ہے, ہم اس کو یہ فیصلہ اس کے حق میں کر رہے ہیں. تو ایسی ہوئے نا. اب آپ دیکھیں ڈیبیٹ ہے نا, نہیں پاکستان میں جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ مخصوص حالات میں ہوا, سب کو معلوم ہے. پروپوزرز اٹھائے جا رہے تھے, سیکنڈرز اٹھائے جا رہے تھے, دیکھیں اس ملک میں کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے. یہ صورتحال تو ایسی ہے نا جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی ہے. اس سے پہلے اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوئے, تو اب یعنی کہ اس سب کو درست تصور کر لیا جائے گا, ہاں ٹھیک ہے درست بات نہیں ہے. دیکھیں مجھے بھی ریزرویشن ہوں گی, آپ کو بھی ہوں گی, باقی کو بھی, لیکن یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے, یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے. آج ہم پارلیمنٹ بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے نا کہ اگر یہ کام ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو کام ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تو ہم نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنی ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں سیٹیاں توتیاں باجے نہیں بجانے. ہم پارلیمنٹ ہم پارلیمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ کیا 8 فروری کا الیکشن درست ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فارم 45 کے اوپر آپ کے پاس نتیجہ مختلف اور 47 ڈیفرنٹ ایشو ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی. ہم ان سے پوچھتے ہیں عبدالقادر مندوخیل کی بات کر لیں, آپ ندیم افضل چند صاحب کی بات کر لیں. ابھی 2 ہفتے پہلے میرے شو میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے فیور میں ہوئی یہ ساری دھاندلی, اور پھر آپ نے نون لیگ کو ووٹ دے دیا. دیکھیں بس کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہمارے لوگوں کو بھی ریزرویشن ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں, الیکشن ٹھیک ہوئے نہیں, تو مال غنیمت کس کو ملے؟ ان کے مطابق تو وہ نام نہیں لیتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. کس کو ملا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں کس کو ملا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے وہ خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں زیادہ ان کی پریزنس تھی, تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں کس کو ملا ہوگا؟ انصاف جیتی ہے تو ان کو ملا ہے نا. تو الیکشن خیبر, وہ کہتے ہیں بیچا گیا ہے. تو اب جواب سنیں, کہتے ہیں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. ایک منٹ صبر. خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, مال غنیمت PTI سنی ریاض کونسل یا آزاد کو دیا گیا, ٹھیک ہے. تو مال غنیمت جو ہے وہ PTI پہلے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے اور مال غنیمت مولانا صاحب کو واپس کر دیں. نہیں وہ تو تیار ہے, وہ کہتے ہیں کہ کون سا حلقہ کھولنا ہے ہمیں بتائیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے یہ سیٹ پہ وہ دھان لی ہوئی تو وہ ان کو واپس کر دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال ہے, باقی سارے حرام ہیں. دیکھیں KP میں, پنجاب میں, بلوچستان, دیٹ از دی اونلی گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم اوپن ہیں, آپ حلقے کے اوپر انگلی رکھیں, ہم اس کو کھول دیتے ہیں. کیا پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت, بلوچستان کی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے 10 سیٹیں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا 15 پہ ہیں, وہ مولانا صاحب کو واپس کر دیں.
نہیں تو یہ تو مولانا صاحب نے مطالبہ کرنا ہے نا، ان سے مولانا صاحب تو مطالبہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو لگتا ہے مولانا کہ صاحب نہیں کسی- کریں گے. مولانا صاحب اتنے زیرک سیاستدان ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, میرے اپوننٹ بھی ہیں, لیکن یہ آپ اتنا مسکرا کے جو بات جس طریقے سے وہ ان سے چن چن کے بدلے لے رہے ہیں, جو ان کی کلاس وہ لے رہے ہیں, دیکھیں آج وہ روزانہ ان کے در پہ حاضر ہوتے ہیں, ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ میرے در پہ حاضر ہو. یہ وہی لوگ تھے نا جو مولانا فضل الرحمان کیا کہتے تھے اس وقت, میں وہ نام نہیں لکھا سکتا. مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا کہتے تھے, یہ لوگ مینگل صاحب کے متعلق کیا کہتے تھے, یہ لوگ چزئی صاحب کے متعلق کیا کہتے تھے, آج انہی کے در پہ حاضر. وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی الیکشن کیمپین کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں ہاں کہتے بالکل, ہم نے اتنے بلو دی بیلٹ نہیں کیا کہ ہم نے کسی کو کوئی گالیاں نہیں دی, کسی کو کیا کیا چیز. وہ آپ نے عمران خان کو دیکھا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی رگوں میں عامروں کا خون دوڑتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ باتیں ہیں, ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا اٹیک ہے. آپ لوگ کرتے رہے, بڑی حد تک تنقید کرتے رہے, آپ تو موازنے مناظرے ٹھیک ہے, ساری باتیں پولیٹیکل کرتے اٹیک ہے رہے نا. اب جو چیزیں پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب یا چغزئی صاحب کے خلاف کی, میں یہاں پر بیان بول ہی نہیں سکتا. آپ یہ تو بول دیا نا, ان کی باتیں بول سکتے ہیں آپ جو کہتے تھے لوگ, جس قسم کی یہ لغبات جب وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم سوال کر لیتے ہیں. نہیں جو لغبات یہ دیتے تھے, میں تو کم از کم میرے پولیٹیکل نہیں تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ تو ایک عنوان تھا یہودی ایجنٹ کیا نا, ایک نہیں. مولانا فضل الرحمان دیکھیں, مولانا فضل الرحمان تو یہودی ایجنٹ کہنا تو کوئی نہ کوئی فتویٰ کہیں نہ کہیں سے لے آئیں گے نا کہ ان کو میں نے مسلمان کر دیا, وہ تو کلمہ پڑھ لیں گے مسلمان ہو جائیں گے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان کے متعلق انہوں نے کہا تھا وہ نہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے, ڈیزل کے نارے لگتے تھے, اس کی وہ ایکسپلینیشن وہ جو ہے نا, وہ جو ڈرامے بازی عمران خان سٹیج پہ کھڑے ہو کے چادر کر کے کہتا تھا یار محمود خان ایسے فار ایگزامپل, میرے لیے بڑا قدر ان کے لیے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں, میں کہتا ہوں اگر میں نے آپ کے خلاف کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں, تو یہ بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر لیں, کہہ دیں معافی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بھی دو رائے ہیں نا. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بڑے اچھے آدمی ہیں, کیا ان کے جو صوبائی صدر ہے کے پی کا وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے؟ اچھا آپ اپنے بتا دیں, آپ لوگوں کے تو اپنی حلقے کا مسئلہ ہے نا. میں تو دیکھیں, آپ لوگ تو الیکشن ایک جگہ سے لڑتے ہیں, آپ بھی وہیں سے الیکشن لڑتے ہیں. میں مولانا صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں, میں پولیٹیکل اپوننٹ کا ہوں, میں ان کے اوپر سیاسی تنقید بالکل کروں گا, لیکن میں اس کے ذات کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر بلو دی بیلٹ کبھی نہیں جاؤں گا. میں نے پہلے بھی پولیٹیکل اس کے خلاف باتیں کی ہیں, پولیٹیکل ہم کریں گے, لیکن ہم میں ان کی بہت, وہ بھی ہماری عزت کرتے ہیں, ہم بھی عزت کرتے ہیں, لیکن کم از کم میں ایسے لغبات ان کو نہیں دوں گا, اور نہ انہوں نے کبھی ہمیں دیے ہیں. ہم نے یہ تو آج ہے نا, کل آئے نا پی ٹی آئی والے, یہ تو ہم تو ان سے کئی عرصہ سے مولانا صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن کبھی ہمارا یہ چیزیں نہیں ہوئی. جس طریقے سے انہوں نے ٹرولنگ کرتے تھے, میں اس منظر کشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جب مولانا صاحب خطاب کر رہے ہوں گے, نیچے یوتھ کھڑے ہوں گے, تو کیا منظر ہوگا. 8 فروری کا الیکشن ہوا, آپ لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا, انہوں نے حکومت بنا لی, اب تک کی ان کی معاشی کارکردگی کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ کہ خیبر پختونخوا کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں صفحہ چٹ ہے, خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوورآل آپ آئے, میں آپ مہمان دیکھیں, میں آپ کو ادھر آفر کر دوں, آپ آئے 2-3 دن رہے پشاور میں, میں آپ کو مطلب میرے مہمان نوازی آپ ہی کروں گا, آپ گھومتے رہے پشاور, آ کے گھوم لیں, چکر لگا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہمارے سوشل میڈیا کا خیبر پختونخوا اور پریکٹیکل پر خیبر پختونخوا میں کیا فرق ہے. آپ کے دوست میرے کراسی روڈ بھی سی ایم ہاؤس میں بڑے آپ کے دوست ہوتے ہیں, وہیں پہ ٹھہرتے ہیں, آتے رہتے ہیں, آپ ان سے مل لیں گے, وہاں پہ بھی آپ اپنی آبزرویشن لے لیں, پبلک میں بھی آپ چلیں. کو لوگ ملتے ہیں, وہ بجلی کا بل کے بارے میں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, یا وہ دیکھیں پرابلم معاشی طور پر آپ نے کہا نا, حکومت معاشی طور پر ڈیفینیٹلی پرابلمز ہیں, مہنگائی ہے, بجلی کے بل مہنگے ہیں, لوگ افورڈ بجلی کے بل نہیں کر سکتے ہیں, باقی مہنگائی ہے. دیکھیں آپ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بھی اسی حساب سے بڑھانی چاہیے. ان کی جو ڈیلی ویجز والوں کی, ان کو بھی دیکھیں بہت مشکلات ہیں. لوگ, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھے ہیں, تو اس مشکلات کا حل کیا ہے؟ اس مشکلات کا حل یہ ہے کہ ڈائلاگز, پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ڈائلاگ کرنا کا ماحول بنانا. میں نے حکومت سے سوال کرنا ہے, پلیٹ فارم آپ نے بتا, ایوان صدر سے آنا, مکمل تو پورا کر رہے ہیں, گورنر خیبر پختونخوا نے کرنا ہے, یہ وفاقی حکومت نے کرنا. بس جی دیکھیں, میں اب مجھے جواب دیں, جی, لوگوں کے مسائل کا حل پولیٹیشینس کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس کا حل ہم سیاستدانوں نے اس کا حل نکالنا ہے, ہم نے سب نے بیٹھنا ہے, اور ہم سارے دن جو ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ, ایک دوسرے کی باتیں, لوگ تھک گئے اس چیز سے. لوگ آپ کے ٹاک شو سے بھی تھک گئے, وہ کہتے ہیں کیا روزانہ کے ڈرامے ادھر ایک دوسرے میں گتا ہیں, لڑ رہے ہیں. ہمارے متعلق تو کوئی نہیں کہتا کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی, بجلی کا بل کیسے دیں گے, بچوں کی فیسیں کیسے دیں گے, دوائیاں کیسے لیں گے, ہیلتھ فیسلٹیز کیسے ٹھیک ہوں گی. یہ سارے دن لگے رہتے ہیں, کوئی کہتا ہے فلاں یہ ہے تو فلاں یہ ہے. اس کا حل پولیٹیشینس کے پاس, اور لوگ واچ کر رہے ہیں ہمیں, وہ دیکھ رہے ہیں کون سا جیتے کون نہیں. آپ دیکھیں بٹھانے, پرائم منسٹر صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے کسی کے ساتھ گلے نہیں ملنا, ہم تو بالکل یہ کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں,
پھر اب جو ہے ون لائنر یہ ہے کہ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ NRO مل جائے عمران خان کو, ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اب لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ NRO چاہتے ہیں کہ عمران خان کو NRO دے دو, جیل سے نکل آئے, ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. نہیں, NRO مانگ رہے ہوتے تو وہ شرائط نہ رکھتے نا. ماضی میں پاکستان سے سیاسی لیڈر ڈیل کر کے جیل سے باہر بھی نکلے ہیں اور ملک سے باہر بھی گئے بالکل گئے, اور ان کے معاہدے بھی سامنے آئے. یہاں پر اس وقت فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ یہاں پر ہمیں وہ ابھی تک وہ نہیں آیا کہ ہمیں یہ چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں, سیاسی مقدمات ختم کریں, کارکن رہا کریں, پھر مذاکرات شروع ہوں گے. کارکن دیکھیں بالکل میں کہتا ہوں جو پولیٹیکل کارکن ہیں جو کہ جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے گرفتار ہوئے ہیں, ان کو بالکل رہا کرنا چاہیے. لیکن جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو اپنے کیسز بھگتنے ہیں. اگر آپ کہیں کہ عمران خان کو ایسے ہی چھوڑنے سے نہیں چھوڑ سکتا, ان کے جو اپنے کرتوت ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے ان کو. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کیا فیوچر ہے, اس کا فیصلہ آپ, میں, وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ صاحب نہیں کر سکتے ہیں. اس کا یہاں فیصلہ پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کے جیل سے نکلنے کی راہ بھی نکل سکتی ہے. دیکھیں یعنی کہ اگر حکومت کے ساتھ بیٹھنا مقدمات ختم کروانے کا کلیہ ہے تو پھر ان مقدمات کی مجھے نہیں لگتا legitimacy کہ کے ایسے اوپر ہم ہوگا. سوال کب کریں کے گے. بیٹھ گئے ہوتے, یہ کب کے بیٹھ گئے ہوتے. یہ آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹس ہیں. ہاں یار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے وہ بیہائنڈ دی کرٹن کیا باتیں کرتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں یہ اندر کیا باتیں کرتے ہیں, باہر کیا باتیں کرتے ہیں. NRO چاہتے ہیں ون لائنر, NRO مانگ رہے ہیں, NRO مل جائے, یہ کل آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, جب یہ چغزئی صاحب کو اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ اور اپنا میڈیٹر بنا سکتے ہیں, جب وہ مینگل صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں جن کے کندھوں پہ یہ ماضی میں آئے تھے, جن کی بیساکھوں کے ذریعے آتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کوئی اور دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ کو آنا پڑے گا الیکشن میں, پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. الیکشن آئے گا, اگلے الیکشن میں اگر آپ کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے, آپ حکومت کریں, نہیں دیتی تو آپ بریک پہ جانا ہے مجھے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.